السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حد سبی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذات واسطے وہ ذات جو رب العالمین ہے، جس ذات کے حکم تو بغیر کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ذات
جس نے اپنی زندگی دے اندر اپنی امت واسطے ہر عمل، ہر حکم جیڑا امت کی بہتری واسطے ہے وہ امت تک پہنچایا. ہر وقت اپنی امت کی خیر خواہی کے اندر لگے رہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تھوڑے رب نے فیصلہ کر لیا عبادت ہوئے گی تو صرف اسے دی ہوئے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے نال حسن سلوک ہوئے. اولاد کی ذمہ داری بحثیت اولاد کی ہے. سب کو بڑی اور اہم ذمہ داری اللہ کی عبادت کے نال نال والدین کے نال حسن سلوک. اللہ کی عبادت پھر والدین کے نال نیکی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بحثیت اولاد ساری رہنمائی فرمائی کہ اولاد دیاں ذمہ داریاں کی نے. اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. سارے انبیاء علیہ السلام اپنی عبادت کے نال نال والدین کے نال حسن سلوک کا حکم ملا. انبیاء نے عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر پنگوڑے کے اندر گفتگو فرمائی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عبادت نظر ہوا نالی عبادت کے نال نال وبرم بوالدتی، مینو اپنی والدہ کے نال حسن سلوک کرتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اسی طرح گفتگو فرمائی. سلیمان علیہ السلام نے بھی. اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا. انبیاء علیہ السلام نے نال اپنے والدین کا حسن سلوک کا تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ اودی عبادت کی جائے گی. اودی عبادت کے نال نال والدین نال حسن سلوک کیتا جائے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا دونوں وچ ایک بڑھاپے اندر پہنچ جان، تسی انہاں دا بڑھاپا پا لو، والدین بوڑھے ہو جان، دونوں یا دونوں وچوں ایک
فلا تقل لهما اف، انہاں نوں اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، انہاں دی بات دے اگے اپنے متھے دے اوتے وٹ نہیں پانا۔ وہ تھوڑے نال گفتگو کر رہے ہیں، تھانوں حکم دے رہے ہیں، انہاں دے حکم دے اگے تسی اکھاں نہیں اٹھانیاں۔ فلا تقل لهما اف، تسی انہاں نوں اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، انہاں نوں جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، جب انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے، انہاں دے نال بات کرنی ہے، بڑے ادب دے نال، بڑے سلیقے دے نال، بڑی احسن انداز دے نال انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے، بڑے پیارے لہجے دے نال، عزت و احترام دے نال گفتگو کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور جس وقت بوڑھے ہو جان، انہاں دی خدمت واسطے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھنا ہے۔ کسی وقت بھی باپ کی آواز آ سکتی ہے، کسی وقت بھی ماں آواز دے سکتی ہے، اپنے آپ کو انہاں دی خدمت واسطے، انہاں واسطے ہر ٹائم تیار رہنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بس ہر وقت رحمت ہی رحمت، پیار ہی پیار، محبت ہی محبت۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، او فوت ہو جان، انہاں دے حق دے اندر رحمتاں دیاں دعاواں کرو کہ اللہ انہاں تے رحمتاں فرما دے، انہاں دی آسانیاں فرما دے۔ جس طرح بچپن کے اندر انہاں نے ساری پرورش کی تھی، ساری تربیت کی تھی، سانو پالیا پوسیا، اے اللہ انہاں نے سارے بڑے دکھ سہے، اسی انہاں نوں بڑا کام کیتا، انہاں نے کبھی اف تک نہیں کیا، ساری تنگی نوں اپنی خوشی دے اندر شامل کر لیا، ساری آکڑاں نوں، ساڈیاں ضداں نوں برداشت کیتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ہن ساڈے والدین بوڑھے ہو چکے نے، تیرے کول آ چکے نے، اے اللہ انہاں تے رحمتاں نازل فرما۔ اولاد کی ذمہ داری، اگر اولاد اس انداز دے نال اپنے والدین دا خیال رکھے گی، دعا کرے گی، انہاں دی خدمت کرے گی، پھر ایسی اولاد دنیا اندر بھی کامیاب ہوئے گی، آخرت اندر بھی کامیاب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام دے کول آئیاں، اللہ کے رسول میری والدہ میرے کول آئی ہے، کیا میں دی خدمت کراں؟ آسیلوہا، کیا انہوں نے صلہ رحمی کرا؟ والدہ علی مسلمان نہیں ہوتی سی، کافر سی، اسلام قبول نہیں کیتا سی، اللہ کے رسول والدہ آئی ہے، کی کیتا جائے وہ دے نال، کیسا سلوک کیتا جائے، کیا وہ دی خدمت کرا، وہ دی مہمان نوازی کرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماء، تیری والدہ ہے، تیری ماں ہے، جس وقت وہ تیرے کول آ گئی تو او دی خدمت کر، او دے نال صلہ رحمی کر، او دا عزت او دی احترام کر۔ آپ علیہ السلام نے خدمت کرن دا حکم دیتا، خواہ والدین مشرک ہون، خواہ والدین کافر ہون، اولاد کی ذمہ داری ہے انہاں دی خدمت کرے، انہاں دا احترام کرے۔
اگر والدین ہو نہیں مسلمان، ہو نہیں نمازی، ہو نہیں پرہیزگار، ہو نہیں روزے دار، پھر تب اولاد کو کسی وقت بھی کسی لمحہ بھی والدین کو اف تک نہیں کہنے کی اجازت ہوئے گی۔ اگر والدین دین تو ہٹ کے تھانوں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر تھانوں اجازت ہے کہ انہاں دی بات نہ مانی جائے۔ دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے، تھانوں ساری دنیا اتنے خسارہ ہی خسارہ ہو جائے، ساری زمین ساری جائیداد لٹ جائے، جس وقت والدین دنیاوی معاملے میں تھانوں حکم دیں، تھانوں کسی قسم کی نافرمانی کی اجازت نہیں۔ دین کے معاملے اگر تھانوں دین اسلام کو ہٹ کے کسی اور کی طرف تھوڑی رغبت کر رہے ہیں، تھانوں حکم دے رہے ہیں، پھر انہوں کی بات نہیں۔ اس تو علاوہ ہر لمحہ انہوں کی بات، انہوں کا حکم کو تسلیم کر نہیں کرو گے، اللہ کے ہاں مجرم ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرو، انہاں دا احترام کرو، انہاں دے نال نیکی والا معاملہ کرو، آسانی والا معاملہ کرو، شفقت والا معاملہ کرو، کیونکہ تھوڑی ماں نے تھانوں اٹھایا، پیڑ دے اندر تھوڑیاں تکلیفاں نوں برداشت کیتا، کمزوری در کمزوری ہوندی رہی، لیکن تھوڑا ہمیشہ خیال رکھتی رہی، آپ کمزور ہوندی رہی، لیکن اپنے بچے نو تکلیف نہیں آن دیتی، اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، اپنی تکلیف قربان کرتی۔ انہاں والدین کا احسان اگر بندہ جتانا چاہے ساری زندگی وقف کر دے، لیکن انہاں دا احسان نہیں، انہاں دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جس وقت جوان ہو جاتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، جس وقت جوانی اندر پہنچ جائے تو پھر اگر والدین تسلیم کر کے انہاں دا ادب و احترام کرتا رہے گا، پھر اللہ رب العزت ہر معاملے اندر کی اصلاح کرتا ہے، یہ اصلاح ہوتی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جو واسطے رستے کھول دے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بولو پوچھا گیا اللہ کے رسول جی ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے، سب تو زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا اے اللہ نو سب تو محبوب عمل ہے۔ قال ثم ایون، پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کو بعد کے عمل؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے نال حسن سلوک کرنا اے اللہ دا محبوب ترین، اللہ کے نزدیک سب تو پسندیدہ عمل ہے، والدین کے نال حسن سلوک سب تو زیادہ پسندیدہ عمل۔ قال ثم ایون،
اللہ رسول جی پھر الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راستے کے اندر اللہ کو محبوب ہے۔ پہلے عبادات، والدین نال حسن سلوک، پھر جہاد کی بات۔ والدین ناراض ہوں، جہاد نہیں۔ والدین ناراض ہوں، عبادت قبول نہیں۔ سارے روزے، ساری عبادات، ساری تہجدات سب رائے کا چلے جائے۔ جہاد اللہ کے راستے اندر قبول نہیں ہوئے گا اگر والدین ناراض۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا اندر، اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی کے اندر ہے۔ اللہ بھی اس وقت راضی ہوں گے جس وقت والدین راضی ہوں گے۔ جس وقت اللہ راضی ہوئے گا پھر عبادات قبول ہوں گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر عبادات ساری ضائع ہو جان گیا۔ والدین راضی، اللہ راضی، اللہ راضی، عبادات قبول، والدین ناراض، اللہ ناراض، عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ والدین بڑی عمدہ نعمت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جس وقت دنیا کو چلے جان پھر پیچھے اپنے نال اپنے گھر دیا رونقاں بھی لے۔ جس وقت والدین اٹھتے نے گھر کے اندر اتفاق اتحاد کی فضا سب ختم ہو جاتی۔ والدین ہلے دفن کر کے آ رہے نے، ہلے زخم تازہ نے، وراثت یا تقسیمہ شروع ہو جائے۔ گھر کے اندر لوگ افسوس سے بیٹھے نے، اولاد اپنے حصے بانٹ گئی۔ اتفاق اتحاد کی فضا سب ختم ہو جائے۔ کوئی والدین جس وقت جس کا چوٹ جان اتنے دیا برکتاں بھی ہو۔ یہ ایسی نعمت ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ جس سے والدین زندہ نے وہ انہاں دیاں خدمتاں کر کے جنت حاصل کر۔ اے والدین جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں نے، جنت کی آب و ہوا ہے۔ جس کو جنت کی ضرورت ہے اپنے والدین کی خدمت، اپنے والدین خوش کرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ بالوالدین احسانا، بر الوالدین، والدین کا حسن سلوک کرو۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا سیوا ہے۔ غار کے اندر واقعہ سنیا ہے، 3 شخص پھنس گئے، غار کے اندر داخل ہوئے، طوفان آیا، غار کا منہ بند ہو۔ تینوں شخص بڑے پریشان، بڑا زور لگایا کہ پتھر ہل جائے، منہ کھل جائے، لیکن پتھر ہلنے کا نام نہیں لے، منہ نہیں کھل رہا۔ انہوں نے ایک بولے انظروا اعمالا، کوئی اپنے عملہ طرف ہو،
غور و فکر کرو تھوڑے عمل کس طرح ہے. تسی اپنی زندگی کے اندر کیڑا ایسا عمل کیتا ہے جیڑا عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا واسطے ہوئے؟ کیڑا عمل ہے؟ انظروا اعمالا، کوئی اپنے عمل کی طرف توجہ کرو. سارے غور و فکر کر. پریشانی کی حالت کے اندر بندے نو اپنی فکر ہے کتوں عمل یاد. غور و فکر تو بعد پھر ہر بندے نے اپنا اپنا ایک عمل تلاش کیا. انہاں پیچھے کو بندہ کہنے لگیا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے سے، اللہ میرے والدین بوڑھے سی، اللہ میں بکریاں چلایا کرتا سی، میں رات کو کسی وقت دیر ہو جایا کرتی، لیٹ آیا کرتا. اللہ میرے بچے بھوکے ہویا کرتے تھے اللہ، لیکن میں والدین کا جو احترام جو ادب سی میں اس کو ملحوظ خاطر رکھیا کرتا تھا. اللہ ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی بکریاں چراندیاں، میں بکریاں کا دودھ چویا، انہوں صاف کیتا، برتن کے اندر لے گیا تے والدین سو چکے تھے. اللہ جس وقت والدین سو گئے پھر میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں انہوں جگا دیا، انہوں نے نیند اندر خلل آیا. جس وقت میں جگاواں گا انہیں نیند اندر خلل آئے گا، انہیں تکلیف ہوئے گی. اللہ میں ساری رات اور دودھ والے برتن اور اسرار لے کے کھڑا گیا. میرے بچے میرے پیرا کے اندر بلک رہے سی، رو رہے سی، بھوکے سی، لیکن اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کے اندر کمی نہیں کی تھی. اللہ ساری رات تیری رضا کی خاطر انہوں نے سرارے دودھ کے پیالے لے کے کھڑا گیا کہ والدین اٹھن گے میں نے دودھ پیش کر. اللہ صرف تیری رضا کی خاطر. اے اللہ اگر یہ عمل تینوں محبوب ہے، تینوں پیارا ہے، اے اللہ اگر تیری بارگاہ کے اندر یہ قبول ہے، اللہ اس گار کے منہ تو پتھر ہٹا دے. اس نے عمل اللہ کے سامنے رکھیا، اللہ رب العزت نے گار کے پتھر منہ تو پتھر ہٹا دیا. ایسا محبوب عمل اگر بندہ دنیا کے معاملے اندر دنیاوی معاملات کے اندر پھنس جائے، پریشان ہو جائے، پھر وہ والدین کے نال حسن سلوک کرے، والدین کے نال حسن سلوک نو یاد کر کے اللہ کے کولو دعا کر لے، اللہ رب العزت دنیاوی پریشانیاں دور کر. والدین بڑی نعمت ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ انہوں کا احترام کرے، انہوں کی خدمت کرے، انہوں کو گفتہ کرے، انہوں چڑکے نہ، پریشان نہ کرے، اور انہوں جس چیز کی ضرورت ہے انہوں مہیا کرے، خود کام کرے، انہوں پریشان نہ کرے. آج دی اولاد بہت تھوڑی ہے جڑی والدین کی خدمت کا حق ادا کرے. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھل آ رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے آ رہے ہیں، آج کل کے پیزے آ رہے ہیں، شوارمے آ رہے ہیں. والدین موجود نے، اے اپنے بیگ کے اندر بہو ہے تاں، بیٹا ہے تاں، چھاپڑ کے اندر لوگوں کے اپنے کمرے کے اندر لے کے جاؤ.
والدین نے دیکھنا سی کی تھا یہ حالات بہت تھوڑے لوگ جڑے خدمت کا حق ادا کر بہت تھوڑے اور جیڑی اولاد خدمت کا حق ادا کرے خوش قسمت اولاد ہے ایسی اولاد نو اللہ کبھی دنیا اندر آخرت اندر ذلیل نہیں کرے جس نے والدین دیا نافرمانیاں کیتیاں نے انہوں نے چڑک دے رہے انہوں نے حقوق ادا نہیں کیتے وہ یہ ساری زندگی بھی اپنی دنیا کے معاملے اندر دوڑ بھج کر لے ساری زندگی کامیاب نہیں وہ یہ کامیاب نہیں ہوئے جنہ دے زندہ نے معافیا مانگ لے اگر کوتاہی ہو گئی سستیاں ہو گئی اس سستیاں نو دور کر لے ورنہ آپ علیہ السلام کو پوچھا گیا اللہ کے رسول اکبر الکبائر سب تو بڑے گناہاں وچوں کیڑے کیڑے گناہ بڑے گناہ وچوں کیڑے کیڑے آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑے گناہ وچوں اکبر الکبائر حقوق الامہات والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہے جس وقت تک والدین معاف نہ کرتے ہیں اگر اسی طرح والدین فوت ہو جان پریشانی کے اندر تکلیف کے اندر اولاد کو تنگ آ کے پھر اس اولاد کو اپنی بدبختی سے رونا چاہیے کیوں ایسی اولاد کو جین کا حق نہیں ہے اس کو مر جانا چاہیے اور جس سے والدین ہونے واسطے بوجھ بن جان اپنے 5 بچیاں کو پال رہا ہے اپنے والدین کو بوجھ بن رہا ہے ایسی اولاد کو مر جانا چاہیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین اتنے زندہ ہے اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا بالوالدین احسانا بالوالدین احسانا اور لوگوں والدین نال حسن سلوک کرو جیڑا والدین نال حسن سلوک نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا آپ علیہ السلام تو پوچھا گیا اللہ کے رسول میں جہاد واسطے میری بھی چاہت ہے میرا بھی ارادہ ہے کہ میں جہاد واسطے آپ علیہ السلام نے پوچھا اچھا تیرے والدین زندہ اعلیٰ کا والدان تیرے والدین موجود نہیں قالا نعم اللہ رسول جی ہاں موجود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں کی خدمت کر وہ بھی اندر جہاد خدمت کر انہوں کی والدین بوڑھے ہو جان انہوں اولاد کی خدمت کی ضرورت ہوئے اولاد کا محتاج ہو پھر اولاد کاروبار چلی جائے جہاد واسطے چلی جائے پھر ایسا جہاد اللہ نو قابل قبول نہیں غالب ابو داؤد کی روایت ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا صحح الالبانی ایک شخص آیا جہاد کے اندر جان واسطے تیار ہے اللہ رسول نے پوچھا تو اپنے والدین کو اجازت لے کے آئے کہنے لگا اللہ رسول جی نہیں فرمایا جاؤ اپنے والدین کو اجازت طلب کرو اگر اجازت مل جائے جہاد واسطے جاؤ ورنہ اپنے والدین کی خدمت کرو ایسا عمل ہے
ایسی عظمت ہے، والدین ایسی نعمت ہے، اس کا بدل کوئی نہیں۔ ایسی نعمت ہے، اللہ کی رضا بھی اس نعمت کے اندر، اللہ کی ناراضی بھی اس نعمت کے اندر۔ عبادات بھی قبول اس وقت ہوں گیا والدین راضی ہوں گے، ورنہ عبادات رائبہ چل جاتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے اللہ انہوں رحمت کی نظر دے نال دے، بحثیت اولاد اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرن، اور 3 شخص ایسے ہوں گے اللہ انہوں جنت کے اندر داخل نہیں کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 شخص ایسے اللہ انہوں رحمت کی نظر نہ۔ ایک اور شخص العاق لوالدیہ، او بدبخت اولاد جڑی اپنے والدین دی نافرمانیاں کرتی، کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ انہاں اتے رحمت نہیں کرے، رحمت و محروم۔ والدین کا نافرمان اللہ دی رحمت و محروم، اللہ دی جنت و بھی محروم۔ اور جس والدین نے اپنی 8-10 بچیاں نو پالیا بڑا کیتا، پھر اولاد جوان ہو جائے بالغ ہو جائے اپنا کمان لگ جائے، پھر والدین نو تانے دے کیا کہ اپنی کمائی کھا رہے، کیسی قسمت و ہری ہوئی اولاد ہے۔ تینوں اندازہ نہیں تیرے والدین نے تینوں کس انداز میں پایا، اپنی تکلیفاں تیرے واسطے برداشت کرنا، تینوں سہولت دی، تینوں نرم جگہ اتنے سلا کے خود تکلیفاں برداشت کر، لیکن تو والدین نو تانے دے، والدین کی خدمت تیرے واسطے بوجھ بن جائے، والدین کو چیزاں چھپا چھپا کے کھائیں، اپنی قسمت پہ روبے ایسی اولاد اپنی قسمت پہ روبے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جس وقت بوڑھے ہو جان انہاں نو اف تک نہ کہو، انہاں نو جھڑکو نہ، انہاں دے نال بڑے آسن انداز دے نال گفتگو کرو، بڑے سلیقے دے نال گفتگو کرو، بڑے ادب دے نال گفتگو کرو، بڑے پیار تے محبت دے نال انہاں دے نال گفتگو کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کوئی ہر وقت رحمت تے محبت واسطے اپنے آپ کو پیش رکھو۔ وقل لہما قولا کریما، کوئی انہاں دے نال نرمی تے آسن انداز نال بات کر دیا جاؤ، پیار اور محبت بازویں واسطے بچا کے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کوئی انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کرو۔ یہ ہے اولاد کی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دے والدین نہیں او والدین دے بھائیاں دے نال دوستاں دے نال حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت والدین دی خدمت انہاں دے نام اعمال دے اندر لکھ دے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جس طرح اسلام نے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم فرمایا
اسی طرح انہاں دی خدمت انہاں دا حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.